اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہمیں توضع اور تسمیہ لازمی پڑھنا چاہیے۔ سورہ نحل آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیجئے شیطان مردود کے شر سے۔ اس آیت کی روح سے جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں تو ہمیں اس سے پہلے توضع لازمی پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے تسمیہ۔ تسمیہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے نام سے کوئی بھی اچھا کام جو ہم کریں ہم اس کو ہمیشہ اللہ کے نام سے شروع کریں۔ شریعت میں جتنے بھی اہم کام ہیں ان سے پہلے تسمیہ پڑھنے کی تلقین ہے، جیسے کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے، لباس بدلنے سے پہلے، تو ہر اچھے کام سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کو شروع کرنا چاہیے۔ آج ہم نے کرنی ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو بیسیکلی کیا ہے؟ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ایک کنورسیشن ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو قرآن پاک کی اوپننگ صورت ہے، اس کو کھولنے والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ سورۃ الصلاۃ ہے، کیونکہ نماز میں بھی ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس میں بھی سورۃ فاتحہ لازمی پڑھتے ہیں، یعنی کہ نماز کا ایک بیسک حصہ ہے۔ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ سورہ شفا بھی ہے، یعنی بیماروں کو شفا بھی سورہ فاتحہ سے ملتی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر اس سورت کو پڑھ کے دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی پڑھ کر پھونکنے والی صورت ہے۔ تو تب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے وہ اساس القرآن کہتے تھے، یعنی کہ یہ قرآن کی جڑ ہے یا بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کیا کرتی ہے کہ اپنے علاوہ سب کی کفایت کرتی ہے، اور کوئی بھی دوسری سورت اس سورت کی جو ہے وہ کفایت نہیں کرتی۔ تو چلے آئیں ہم اس کا لفظی ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب تمام تعریفیں کیا ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ کیا ہے کہ یہ تمام تعریفیں اور تمام شکر، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو تمام عالموں کا مالک ہے۔ اور عالم کتنے ہیں؟ عالم ہمارے پاس ہیں، جیسے عالم بشر ہے، عالم ملائکہ ہے، عالم جن ہے، عالم برزخ ہے، عالم ارواح ہے۔ یہ مختلف عالم ہیں اور ان سب کا مالک کون ہے؟ ان سب کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بھی حکمرانی یہاں پر نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور قرآن پاک نے شروع جب آپ یہ کیا، آپ اگلی آیت دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا نام رحمان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام رحیم بھی ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ رحمان اور رحیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے۔ رحمان کیا ہے؟ بڑا مہربان، یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے گناہوں کو، ہماری نافرمانیوں سے بھی درگزر فرماتا ہے، ہمیں معاف فرما دیتا ہے، ہماری سرکشی کو، ہماری گستاخیوں کو نظر انداز کرتا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحمان نہ ہوتا، ہمارے عیبوں پر پردہ نہ ڈالتا تو کیا ہم اس قابل تھے کہ ہم لوگوں کا سامنا کر سکیں، ہم اس دنیا میں جی سکیں؟ وہ ہمارے غلط ارادوں کو، ہماری بری نیتوں کو بدل دیتا ہے،
ہم اپنی خطائیں جو کرتے ہیں، جو غلطیاں کرتے ہیں، ہم جب اس پہ نادم ہو کے اس سے معافی طلب کرتے ہیں تو وہ راضی ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان ہے. الرحیم، رحیم کیا ہے؟ نہایت رحم والا. یعنی کہ رحمانیت کی جو حد ہے وہ شروع ہی اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحیمی کی کوئی انتہا نہیں ہے. روز محشر جب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، دور تک کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اپنی رحیمی صفت سے سائے سے نواز دیں گے. جس گناہ گار کو چاہیں گے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیں گے، اور جس کو چاہیں گے جنتی کو اسے اپنا دیدار کروائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہیں. مالک یوم الدین، اور مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا. اب بدلے کا دن کیا ہے؟ وہ دن قیامت کا دن ہے، جس دن انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جو ہے وہ جزا اور سزا ملے گی. قیامت کے دن ہم نے جو اعمال کیے ہیں ان کے مطابق ہی ہماری جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا. جیسے دنیا میں ہم نے کوئی کام کروانا ہو تو ہم سفارش چلا لیتے ہیں، مختلف قسم کی رشوت چلا لیتے ہیں، لیکن وہاں پر کسی قسم کا کوئی زور نہیں چلے گا، کسی قسم کی بھی کوئی مدد نہیں ملے گی، کیونکہ اس وقت اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، جو کہ اکیلا ہے، پوری کائنات پہ چھایا ہوا ہے. اسی لیے ہمیں اس روز جزا کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم آنے والے کل میں جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم اپنے اعمال کا جواب کس طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیں گے. اور یہ سورہ فاطمہ کی جو یہ دوسرا حصہ ہے، اور یہ ایک اسی آیت پر مشتمل ہے، اور یہ آیت بیسیکلی سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایاک، صرف تجھی سے، نستعین، مدد چاہتے ہیں. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ بندے کا اپنے اللہ سے ایک عہد و پیمان ہے. اب یہ عہد و پیمان کیا ہے؟ کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ تو عبادت کے لائق ہے، اور ہم تجھ ہی سے مدد بھی چاہتے ہیں. یعنی ہم کسی قسم کی مدد کے لیے کسی دوسرے شخص کی طرف نہیں دیکھتے، ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ کی بندگی کے جو تقاضے ہیں، ہم بشر ہیں، ہمارے لیے ان کو پورا کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اسی لیے جب ہم بندگی کا عہد کرتے ہیں کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عہد کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، اور مدد بھی ہم تجھی سے چاہتے ہیں. اسی لیے ہمیں ہمیشہ تمہاری، اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت رہتی ہے. اور سورہ فاتحہ کو نماز کا حصہ بنانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ جب ہم یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باقاعدہ کنورسیشن اور نماز میں چونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک عہد و پیمان ہے جو ہم 5 وقت اللہ تعالیٰ سے بار بار اس عہد و پیمان کو دہراتے ہیں. کیونکہ جب ہم اس آیت کا ترجمہ ہمیں پتہ ہو، نماز پڑھ، اگر ہمیں نماز کا ترجمہ آتا ہے اور اس آیت کا ترجمہ ہم آتا ہے، تو جب ہم اس آیت کو پڑھیں گے تو ہمارے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری بندگی کا وعدہ تو کر رہی ہوں، میں نے ارادہ تو کر لیا ہے کہ میں تیری بندی بن کے زندگی گزاروں گی، میں اس چیز کا اقرار بھی کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی میں بشر ہوں، مجھ سے غلطیاں ہونے کی توقع ہے، تو میں تیری مدد کی محتاج ہوں. تیری طرف سے توفیق ہوگی تو مجھے کامیابی ملے گی، تیری طرف سے توفیق ہوگی تو میں اس عہد و پیمان کو پورا کر سکوں گی. اس کے سوا میرے لیے اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ میں تیری مدد کے سہارے پر ہی اتنی بڑی بات کر رہی ہوں کہ میں تیری عبادت کروں گی، اور میں تیرے سوا کسی اور کی مدد کی خواہاں نہیں ہوں گی، میں صرف تجھ سے مدد چاہوں گی. ہم تجھ پہ ایمان رکھیں گے، تجھ پہ ہی توکل کریں گے، تیری تعریف کریں گے، تیرا شکر ادا کریں گے، اور کسی قسم کی ناشکری نہیں کریں گے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے رستے کی. اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بخش دے سیدھی راہ کی. ٹھیک ہے، اب ایاک نستعین، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پہلے پڑھا.
اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں اللہ سے مدد کیا چاہیے. ہم کہہ رہے تھے نا ایاک نستعین، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو ہمیں اللہ سے مدد کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ میاں سے پیسہ چاہیے، ہمیں اللہ میاں سے بڑا نام چاہیے، ہمیں اللہ میاں سے دولت چاہیے، ہمیں اللہ میاں سے اولاد چاہیے. ہمیں اللہ میاں سے کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ میاں سے دنیاوی کوئی چیز نہیں چاہیے. جو ہم اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے رستے کی ہدایت. زندگی کے مختلف معاملات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ جہاں پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم نے ہدایت طلب کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دیجئے، اس رستے کی طرف جو سیدھا آپ کے پاس ہمیں لے کر آئے. ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجئے. اور وہ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ جو ہمارے سینوں کو کھول دے، جو ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے، جو ہمارے لیے اسلام کو آسان کر دے، اسلام کا نفاذ ہماری زندگیوں میں کر دے. اب آگے صراط مستقیم کی وضاحت کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ آگے دو باتیں آئیں گی آپ کے پاس، ایک مثبت انداز میں ہے اور ایک مثبت منفی انداز میں. مثبت انداز کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اور انعام کن لوگوں پر ہوا؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کے طریقے ان کو بتائے ہوئے ہیں ان پہ پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے رستے پر جو کہ گمراہ ہوئے. اب وہ لوگ، ہم کن لوگوں کے رستے پر چلنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کہہ کے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کے سینوں کو کھول دیا اسلام کی روشنی سے منور کرنے کے لیے، جن لوگوں کی زبان کی لکنت اللہ تعالیٰ نے دور کر دی، جن کی زبانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ذکر کرنے کے لیے، اپنے نبی کا ذکر کرنے کے لیے، اپنے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کھول دیا. اور وہ لوگ جو کہ گمراہ ہوئے، ہمیں ان لوگوں کے رستوں سے اللہ پاک جو ہے وہ دور رکھیں. اور اس دعا کے اختتام پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین، کہ الہی قبول فرمانا. تو بیسیکلی سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک کنورسیشن ہے. اس کے 3 حصے بن گئے. پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، آخری حصہ بندے کے لیے ہے، جبکہ درمیانی اور جو مرکزی آیت ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک قول ہے، ایک عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا نصف حصہ اللہ کے لیے، اور جو نصف اول اللہ کے لیے ہے، نصف ثانی بندے کے لیے، اور جو درمیان کی آیت ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان کا قرار ہے. جزاک اللہ.